اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیت الطاہرین۔ آج جناب ابو طالب والد کرامی جناب امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا روز ہے، اور اگر ہم جناب ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کریں تو میرے خیال میں اس کی ابتدا ایسی ہونی چاہیے کہ کیا پروردگار عالم قرآن میں یہ نہیں کہتا کہ ان احسنتم لانفسکم، اگر تم نے کچھ نیکی کی ہے، اچھا کیا ہے، تو تم نے کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے اچھا کیا ہے؟ کیا اللہ ہمیں قرآن میں ہم سے سوال نہیں کرتا اور کہتا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ کیا نیکی کا بدل سوائے نیکی، احسان کا بدل سوائے احسان کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اللہ ہم سے یہ کیوں پوچھ رہا ہے کہ نیکی کے بدلے میں صرف نیکی ہی ہونی چاہیے؟ کیونکہ آبویس سی بات ہے، جو تمہارے ساتھ اچھا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو۔ اور ان احسنتم لانفسکم، کہ اگر تم نے کچھ اچھا کیا ہے اور اپنے لیے اچھا کیا، اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری برائی کبھی بھی ضائع نہیں جائے گی، ہمیشہ تم اپنی نیکی کا، تمہاری نیکی کبھی ضائع نہیں جائے گی، ہمیشہ تم اپنی نیکی کا بدل دیکھو گے، اس کا صلہ دیکھو گے، اس کے بدلے میں تمہیں بہترین چیز ملے گی۔ اب اس چیز کو اگر ہم لوگ تھوڑا سا اور کھول کر دیکھیں تو خدا قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کی جزا کو ضائع نہیں کرتا۔ جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں، اللہ کبھی بھی ان کی جزا کو ضائع نہیں کرتا۔ تو خداوند کریم کا طریقہ یہ ہے، وہ ہمیں یہ کہتا ہے اگر اچھا کرو گے تو وہ اچھائی تمہارے تک پہنچے گی۔ وہ خدا ہم سے کہتا ہے کیا نیکی کے بدل سوائے نیکی کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے، اچھا کرے، تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، بہتری کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ کسی نے بھی اگر کوئی اچھائی کی ہے، کسی نے بھی اگر کوئی جزا یا احسان کیا ہے، تو میں اس کے اس احسان اور اس کی نیکی اور اس کی اس خوبی کو ضائع نہیں جانے دوں گا، اس کا جزا ہمیشہ اس تک پہنچے گی، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اس تناظر کے اندر اگر ہم جناب ابو طالب کو رکھیں تو مجھے انصاف کے ساتھ بتائیے، کیا ہم ایک محسن کے ساتھ، جس نے ہمارے نبی کے ساتھ اچھا کیا ہو، ہم ان کے ساتھ ایک اسلامی رویہ رکھ رہے ہیں؟ یہ ایک مسلمانہ سوچ ہے کہ جس نے ہمارے آخری نبی کے ساتھ نیکی کی ہے، ہم اس کے ساتھ نیکی نہ کریں، ہم اس کے ایمان کے اوپر سوال اٹھائیں یا ہم اس کو کنٹروورشل بنا لیں؟ وہ جو ہمارے نبی کے لیے ڈٹ کر استقامت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہو، جس کی گواہی یا جس کا ذکر اپنے پرائے سب نے کیا ہو، کیا گوارا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ گرچہ اس نے نبی کا ساتھ دیا ہے لیکن ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، ہم اس کی ہمراہی نہیں کر سکتے؟ اس نے نبی کا ساتھ دے کر بڑا اچھا کام کیا لیکن ہم اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے۔ جناب ابو طالب علیہ السلام ایسا وجود ہے جس کے احسان سے خاتم النبیین معترف ہیں۔ خاتم النبیین فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ نیکی کی ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے نبی کے ساتھ اچھا کیا ہو اور ان کے ساتھ خیر کیا ہو، نبی خود فرماتے ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا، ہم اس کے بارے میں یا اس کی ذات کے بارے میں مشکوک ہو جائیں یا انہیں متنازع بنا دیں؟ محال ہے، محال ہے۔ یہ اسلامی رویہ نہیں ہے، یہ وہ سنت نہیں ہے جو نبی کی ہے، یہ وہ طریق نہیں ہے دین کا جو ہمیں سکھایا گیا ہے۔ یہ مسلمان کا رویہ نہیں ہوتا کسی محسن کے ساتھ، کسی احسان کرنے والے کے ساتھ۔ محسن کے لیے ہمیشہ تحسین ہوتی ہے، یعنی اس کی تعریف ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی نام جناب ابو طالب آئے گا، ہر مسلمان کو عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے حصے کا جو فریضہ انجام دے کر گئے ہیں، وہ صرف فضل اور احسان اور نیکی اور خوبی اور اسلام کے اوپر ان کا بہت بڑا حق ہے۔ اس کے سوا ہم تاریخ میں کہیں پر بھی مدلل کوئی بھی چیز ان سے برائی کی یا ان کے خطا کی کہیں نہیں سنتے۔ لہٰذا پہلا جو ہمارا ایک آپ کہیں کہ جناب ابو طالب کی جانب ہمارا
رویہ ہونا چاہیے، اسلامی رویہ، دینی رویہ، مذہبی رویہ، وہ یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان اپنے محسن کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، ان کو کنٹروورشل نہ بنائیں، ان کو متنازع نہ بنائیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم یوں کہیں کہ آج 2020 میں ہم چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب کو ہم سامنے کھڑا کریں اور ان سے کہیں اب آپ اظہار خیال کریں، آپ بتائیے کہ آپ کا ایمان کیا ہے؟ کسی کو بھی حق ہے نا، کسی کو بھی حق ہے نا کہ وہ اپنا اوپینین یا اپنے خیالات کا اظہار کر سکے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا خطا کار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، اس کو ہمیشہ یہ اجازت یا یہ حق حاصل ہے کہ وہ بتائے کہ اس نے جو بھی کام کیا ہے وہ کس نظریے کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ یا کس ارادے کے ساتھ کیا ہے۔ تو اگر ہم جناب ابو طالب کے بیانات دیکھیں، جناب ابو طالب بہت اچھے شاعر تھے، آپ سب جانتے ہیں کہ جس زمانے میں رسول اللہ نے اسلام کا باقاعدہ آغاز کیا، صدر اسلام میں لوگ بڑے اچھے شعر کہا کرتے تھے، فصاحت اور بلاغت بہت زیادہ تھی، تو جناب ابو طالب بھی اس زمانے میں بہت خوبصورت شعر کہا کرتے تھے، اور آپ کے اشعار بتاتے ہیں کہ آپ کس جانب تھے، شرک کی جانب تھے یا الحاد کی جانب تھے یا پھر آپ توحید کی جانب تھے، آپ رسول اللہ کو صرف ایک اپنا بھتیجا سمجھتے تھے یا پھر آپ یوں کہیں کہ ایک شخص ہے جو اچھے کام کر رہا ہے میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں، یا نبی خدا کے، خاتم النبیین کے، محمد مصطفیٰ کے اس نظریے میں، اس خیال میں برابر کے شریک تھے، اس ویژن کا ساتھ دے رہے تھے۔ آپ کا پہلا شعر جو جناب ابو طالب نے فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں لِيَعْلَمَ خَيَارَ النَّاسِ أَنَّ مُحَمَّدًا وَزِيرٌ لِمُوسَى وَالْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، فرماتے ہیں شریف اور عقل مند افراد جان لیں کہ بے شک محمد ویسے ہی پیغمبر ہیں جس طرح موسیٰ تھے، جس طرح حضرت عیسیٰ جناب مریم کے بیٹے نبی تھے، اسی طرح وہ بھی محمد بھی نبی ہیں۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ محمد ہمارے لیے ہدایت اسی طرح لے کر آئے ہیں جس طرح موسیٰ، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کے لیے ہدایت لے کر آئے اور انہیں گناہوں سے روکتے رہے۔ جناب ابو طالب دوسری جگہ فرماتے ہیں، آپ کا شعر ہے، فرماتے ہیں واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اسود فی التراب دفینا، فرماتے ہیں اے میرے بھائی کے بیٹے ہرگز قریش کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے جب تک میں زندہ ہوں، اور میں اپنی قبر میں نہیں پہنچ جاتا تب تک میں احمد کو، محمد کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ جس کام کا اللہ نے تمہیں اے محمد حکم دیا ہے اسے ظاہر کر دو اور اس میں کبھی خوف زدہ نہ ہونا، اس بنیاد پر آپ ساتھ دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں، آپ کا شعر ہے اس کا میں صرف مفہوم بیان کر رہی ہوں، فرماتے ہیں کہ تم نے مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دی، اے میرے فرزند تم نے مجھے اپنے دین کی طرف دعوت دی اور میں جانتا ہوں تم میرے خیر خواہ ہو، تم میری اس دعوت میں تمہارے پاس جو اللہ کی یہ دعوت ہے اس میں تم امین ہو۔ بے شک محمد کا دین تمام ادیان میں سب سے بہترین ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا مشہور ترین جو قصیدہ ہے یا آپ کہیں نعت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں رسول اللہ کے بارے میں کہ مجھے اپنی جان کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کی وجہ سے اس قدر وجد اور سرور میں ہوں کہ میرے اپنے وجد نے، میری اپنے ادراکات نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا ہے، کیونکہ میں محمد سے اتنی محبت کرتا ہوں، ان کی اتنی حمایت کرتا ہوں کہ اگر کوئی میری جان لینا چاہے تو میں اپنی جان بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ جناب ابو طالب کے بارے میں آپ کا ایک جو شعر ہے وہ ابن ابی الحدید جنہوں نے بہت مشہور شرح نہج البلاغہ بھی لکھی ہے، وہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب فرماتے ہیں انی علی دین النبی احمد، اے لوگوں میں محمد احمد کے دین پر ثابت قدم ہوں۔ جناب ابو طالب کے اشعار ہیں انی علی دین النبی الاحمد،
میں محمد کے دین پر ثابت قدم ہوں، یا شاہد اللہ فعلیہ اشہد، اے اللہ کے گواہوں میرے اوپر گواہ رہنا، میری اس گواہی کو درج کر لینا کہ میں محمد کے دین پر باقی ہوں۔ من ضل فی الدین فانی مہتد، فرماتے ہیں کہ ہرگز میں اس دین کو نہ چھوڑوں گا، جس نے اس دین کو چھوڑ دیا اس نے گمراہی کو اختیار کیا۔ ثابت قدم ہیں آپ نبی کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد دعوت ذو العشیرہ، جہاں پر آپ سب جانتے ہیں کہ نبی نے پہلی دعوت فرمائی قبیلہ بنی ہاشم کے، قریش کے تمام چیدہ افراد کو آپ نے بلایا اور آپ نے دین اسلام کا باقاعدہ اعلان فرمایا۔ اور اس وقت جہاں پر رسول اللہ نے 3 دفعہ پوچھا کوئی ہے میری حمایت کرنے والا، تو جناب امیر المومنین کے سوا کوئی نہ آیا، اور جب قریش یا یوں کہیں بنی ہاشم کی جانب سے بات کرنے کی باری آئی کہ اب کوئی آئے اور بنی ہاشم میں سے گواہی دے، بتائے یا اظہار خیال کرے کہ ان کا اپنا فرزند یعنی رسول اللہ جو کہتے ہیں یہ سچ ہے جھوٹ ہے، ایمان رکھتے ہیں نہیں رکھتے، کیا آپ کی اس دعوت کے نتیجے میں کیا ان کا خیال ہے، تو جناب ابو طالب دعوت ذو العشیرہ میں بھی کھڑے ہوئے تھے، اور آپ نے وہاں پر بھی اظہار خیال کیا تھا، اور آپ نے وہاں پر بھی اپنا نظریہ بتایا تھا کہ میں کس سوچ کے ساتھ آج اس دعوت ذو العشیرہ کا حصہ ہوں۔ سنیے جناب ابو طالب فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ خداوند کریم کے حکم کے عین مطابق جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سب کو اپنے پاس بلایا ہے تو میرے بھائی کے بیٹے تم قیام کرو، تم کھڑے ہو جاؤ، بے شک تمہارا مقام بلند ہے اور تم تمام گروہ میں سب سے بہترین ہو، اور تم ایک عظیم انسان کے بیٹے ہو۔ جب بھی قریش میں سے کوئی تمہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو تیز ترین زبان فصاحت اور بلاغت کے ساتھ تمہارے دفاع میں کھڑی ہو جائیں گی۔ ہم یعنی قریشی یا پھر ہم یعنی بنی ہاشمی تمہیں کبھی بھی یکا و تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ لہٰذا جناب ابو طالب کا جو مقام ہے اس لحاظ سے کہ اگر آپ کے اپنے اظہارات کو دیکھا جائے کہ آپ کس طرح سے کیا خیال رکھتے تھے، آپ کے اپنے کیا افکارات تھے، تو obvious سی بات۔ پھر دوسرا مقام جو اس سے آگے کا آتا ہے وہ یہ کہ دوسرے افراد کا جناب ابو طالب کے بارے میں کیا خیال تھا۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کے سامنے کوہ صفا کا منظر رکھا جائے جہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ رسول اللہ نے مکے والوں سے یہ پوچھا تھا اور کہا تھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے جو بہت جلد تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مان جاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہم مان جائیں گے۔ آپ نے پوچھا تھا کیوں؟ تو کہا کیونکہ ہم نے آپ کے پاس سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ آپ سب کو یہ روایت یاد ہوگی کہ رسول اللہ نے اپنے دعوت اسلام سے پہلے اپنی صداقت، اپنے قول حق کی گواہی مشرک اور کافر اور بت پرست سے لی تھی، ہے نا، کہ جو میں کہتا ہوں اس پر ایمان رکھتے ہو۔ لہٰذا آج ہم تو ایمان لا چکے ہیں رسول اللہ پر۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی خدا کیا فرماتے ہیں خود جناب ابو طالب کے بارے میں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے وہ جو کہتے ہیں ان کا قول سچا ہے اور ان کے زبان سے جو بات نکل آئے وہ حرف آخر ہے نا، اور اس کے بعد اور کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر نبی خدا یہ فرمائیں کہ نعوذ باللہ وہ گمراہ چلے گئے، حضرت ابو طالب گمراہ چلے گئے، اگر نبی خدا یہ کہیں کہ حضرت ابو طالب نعوذ باللہ جہنم میں ہیں، اگر یہ کہیں کہ ان کا ایمان کامل نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے سوالیہ نشان ہے۔ اگر نبی خدا یہ فرمائیں جس کو سب نے لکھا ہے، میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی بھی ایسی مستند کتاب نہیں ہے جس نے اس قول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقل نہ کیا ہو کہ رسول اللہ اپنے چچا کی وفات کے بعد ان کی میت کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اے چچا، آپ نے بچپن میں میری تربیت کی، یتیمی میں میری سرپرستی کی، اور اب آپ نے میری نصرت اور مدد کی، بس خداوند کریم آپ کو بہترین جزا عنایت فرمائے۔ پھر آپ نے جناب امیر المؤمنین کو حکم دیا کہ اپنے والد گرامی کو غسل دو۔ رسول اللہ اگر کسی کے احسان مند ہیں، اگر کسی کی نیکی کے اوپر گواہ ہیں،
تو وہ بات ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ پھر اس کے بعد جناب امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایمان ابو طالب کو ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں تمام انسانوں کے ایمان کو رکھ دیا جائے تو جس پلڑے میں جناب ابو طالب کا ایمان ہوگا وہ وزنی ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین جناب ابو طالب کی جانب سے حج اور عمرے اور طواف ادا کیا کرتے تھے، اور وہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کرتے تھے، اور اس میں آپ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آپ نے اللہ کے حضور خانہ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر بارہا اپنے والد گرامی کا تذکرہ فرمایا اور ان کی نیابت میں بہت ساری عبادات انجام دی ہیں جناب امیر المؤمنین نے، اور پھر اپنی اولاد کو بھی اس بات کی تلقین فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد جناب عباس ابن عبد المطلب جنہیں ہر کوئی اپنا پرایا سچا موثق راوی سمجھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بے شک ابو طالب نے مرتے وقت تک شہادتین اپنی زبان پر جاری کیا اور کبھی بھی اس سے انکار نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص امیر المؤمنین کے پاس آیا اور اس نے گستاخی کی، اہانت کی، جو احسان ہے جناب ابو طالب کا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، قرآن کی اس آیت کو نظر انداز کرتے ہوئے جناب امیر المؤمنین سے کہا کہ آپ مسجد میں اتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں جبکہ نعوذ باللہ آپ کے والد جو ہیں وہ جہنم میں ہیں۔ تو جناب امیر المؤمنین نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا بیٹا قسیم الجنت و نار ہو، جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہو، جو جنت اور جہنم کو اپنی باندی بنا کر رکھے، اس کا باپ جہنم میں ہوگا۔ یہ تم نے کیسی بات کی؟ پھر فرمایا کہ رسول اللہ کی رسول اللہ پر عنایت یہ ہے کہ اللہ نے کچھ چیزوں کے اوپر نار جہنم کو حرام قرار دیا ہے، جہنم حرام قرار پائی ہے۔ ان میں سے فرمایا وہ صلب جس میں آپ کا نور ودیعت کر دیا گیا، اس پشت پاک پر نار جہنم حرام ہے، یعنی آپ کے والد گرامی۔ پھر فرمایا وہ رحم مطہر جس میں نور خاتم النبیین مستقر کیا گیا تھا، وہ رحم، وہ شکم پاک جناب آمنہ بنت وہب پر نار جہنم حرام قرار پایا۔ پھر فرمایا وہ آغوش جس آغوش میں رسول اللہ پلے تھے، اس آغوش پر خداوند کریم نے نار جہنم کو حرام قرار دیا، اور وہ آغوش جناب ابو طالب کی ہے، وہ روزی جناب ابو طالب کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ چیز، یہ احسان ابو طالب پر کیا ہے؟ نہیں، یہ اللہ نے حل جزاء الاحسان الا الاحسان قرار دیا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق اسی کی آگے روایت میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے جس نے ہمارے جد یعنی رسول اللہ پر احسان کیا ہے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جہنم میں ہیں۔ فرمایا امام جعفر صادق نے واللہ وہ صدیقین اور صالحین کے ساتھ محشور کیے گئے ہیں، اور وہ اللہ کی نعمتوں کا لطف لے رہے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم جناب ابو طالب کی ذات کو بزبان معصوم دیکھیں تو آپ محسن ہیں، آپ کی استقامت کی وہ گواہی دیتے ہیں، آپ کے تعاون کا وہ قصیدہ پڑھتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ تو پھر سیرت رسول، صرف ہم اسے سیرت اسلام نہیں کہیں گے یا طریق اسلام نہیں کہیں گے، سیرت سنت رسول یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی جناب ابو طالب کا ذکر کیا جائے تو خیر اور پاکی اور تعریف اور مدح کے ساتھ کیا جائے، کیونکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا نیکی اور احسان کا بدل سوائے نیکی کے کچھ اور ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جناب ابو طالب سزاوار ہیں، یہ میرا اور آپ کا فریضہ ہے، یہ ہماری شان اسلام نہیں ہے کہ جس نے دین کے ساتھ کچھ اچھا کیا ہو ہم اس کے ساتھ نہ صرف یہ کہ اسے اچھا نہ کہیں، اس کو متنازع بنا دیں۔ جس طرح کہتے ہیں رسول اللہ طائف تشریف لے کر گئے تھے، جب آپ طائف سے واپس آئے اور بعد میں آپ نے مکہ کو فتح کیا تو بہت بڑا ایک حصہ جو ہے وہ آپ کے پاس آیا، اور ان میں ایک شخص تھا
جس کو آپ کے سامنے اسیر بنا کر لایا گیا، آپ نے فرمایا اس کے ہاتھوں کو کھول دیا جائے، اس کو پانی دیا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ پوچھا گیا کہ مولا آپ ایسا کیوں فرما رہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جب میں طائف گیا تھا تو لوگ مجھے چاروں جانب سے مارتے تھے، یہ وہ واحد فرد تھا جو لوگوں کو کہتا تھا کہ اگر تمہیں پسند نہیں ہے، یعنی دعوت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تمہیں یہ شخص پسند نہیں ہے، ان کی دعوت پسند نہیں ہے تو اپنا راستہ الگ کرو، اس کو زد و کوب نہ کرو، اسے مارو پیٹو نہیں، اسے نقصان نہیں پہنچاؤ۔ تو رسول اللہ نے اس طائف کے اس شخص کی اس ایک نیکی کو نہ صرف یاد رکھا بلکہ اس کا بدل بھی دیا اور لوگوں کو اس کی تلقین بھی کی۔ یہ سنت رسول ہے کہ کوئی اچھا کرے تو اس کے ساتھ اچھا کرو۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ جناب ابو طالب محسن اسلام، جنہوں نے دین اسلام کے لیے نیکی کی ہے، احسان کیا ہے، فضل کیا، نوازا ہے، ہم ان کی نیکی کو بھول جائیں؟ اور سب سے بڑا سوال، کوئی مجھے سمجھا دے کہ اگر ایک مشرک، ایک کافر نبی کی نظر میں اتنا ہی عظیم تھا تو وہ اس کی زندگی میں رکھتے، کیوں رسول اللہ نے جناب ابو طالب کی رحلت کے بعد پورا 1 سال عام الحزن، دکھ کا سال کہا؟ کیوں آپ نے فرمایا کہ میرے تعاون یا میری تصدیق کے لیے 2 لوگ ہیں، ایک جناب خدیجہ اور دوسرے جناب ابو طالب؟ کیوں قرآن میں سابقون السابقون کا تذکرہ آتا ہے تو جناب ابو طالب کا نام لیے بغیر کوئی بھی زبان معصوم خاموش نہیں ہوتی کہ جنہوں نے صف اول میں کھڑے ہو کر بغیر کسی چاہ، بغیر کسی بدل، بغیر کسی معاوضے اور عوض کے اسلام کے لیے سراپا کھڑے ہو کر دکھایا ہے۔ یہ وہ تاریخ کے سوال ہیں جو ہم تلاش کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات اسلام کا وہ سرمایہ ہے جس کے بغیر لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا، جس کے بغیر محمد الرسول اللہ مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے کہ جو اپنے محسنوں کا احسان نہیں بھولتے، جو اپنے محسنوں کے احسان کو یاد کرتے ہیں، نہ صرف یاد کرتے ہیں بلکہ اس کے بدلے میں بہترین جزا بھی دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔